وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 59 سے 62۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 59۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو۔ ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی اختیار کر لو۔ سامعین کرام، سجدہ تلاوت واجب ہے، فارغ ہو کے سجدہ کر لیجئے گا۔ اور مضمون اصل میں بہت اہم ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ رک کے چل رہا ہوں کہ عین ہمارے حالات کے مطابق ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور بہرحال یہ چونکہ ہمارے حالات ہیں تو اس پر ذرا ہمیں ٹھہر کے خوب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم تعجب کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم تعجب کرتے ہیں۔ وہ جو آخر اس بندے پر جو اللہ کی طرف اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اور کامل طریقے سے دنیاوی مفادات کو قربان کر دیتا ہے اخروی مفادات کے سلسلے میں۔ ہم تعجب کرتے ہیں اس شخص کو جو اپنے مال و متاع کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہم تعجب کرتے ہیں اس شخص کو
جو صرف اللہ ہی کے لیے جی رہا ہے اور اس کی ترجیح جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کی خوشنودی ہے، ہم تعجب کرتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، تعجب اصل میں ہونا چاہیے اس شخص پر جو آخرت کی زندگی کو بھلا کے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے، اس پر تعجب ہونا چاہیے، کیونکہ عنقریب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرنے والا ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ بد سے بدتر ہونے والا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی بھی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ایک کریم پیغمبر آئے ہیں، رسول کریم آئے ہیں، عزت والے پیغمبر آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر اس پر بہت مہربان ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ تو رسول کریم کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے رسول جو ہیں سامعین کرام، دیکھیں وہ ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی نظر جو ہے وہ امت پر نہیں ہے یا معاذ اللہ وہ اپنی امت سے غافل ہے۔ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر روز، اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ وہ اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال کو دیکھ کے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دیکھیں بعض لوگ اس میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم میں موجود ہیں۔ وفیکم رسول، رسول اللہ کے ہم میں موجود ہیں۔ اس کی کیفیت اور ماہیت سے اگرچہ ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن بلا شک و شبہ ہمارے رسول جو ہیں وہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اجتماعی طور پہ کہ وہ اپنی قبر میں زندگی، اپنی حیات حقیقی زندگی سے زندہ ہے، اور وہ یعنی مردہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیں سامعین کرام، یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ تم جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں، مارے جائیں، تو ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو بہرحال شہید کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے موت سے تعبیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ، رزق دیا جا رہا ہے انہیں۔ تو دیکھیں نبی جو ہے بدرجہ اولا شہید ہے، عملی طور پہ بھی ہے اور حقیقتاً بھی وہ شہید، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم تو ان معنی میں زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور ہم محدود کر دیتے ہیں شہید کے معنوں کو، لیکن بات یہ ہے کہ ہر مومن اپنی جگہ شاہد ہے، نمونہ ہے۔ شاہدن علیکم، حضور ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہم باقی امت کے لیے اور باقی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وَيَكُونُ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ حدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ تو ہمیں تو تعجب ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر دیکھیں نیکی کے راستے پر چل پڑے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کرے گا آئندہ زندگی میں، کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ عمومی طور پہ ہم والدین جو ہے اپنے بچوں کو دنیا کی طرف ڈالتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کمانے کے لیے ان کو ڈال دیتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہماری حقیقی علم ہے اس کو ہم نظر انداز کر کے اپنے بچوں کو ظاہری علم کی طرف مرکوز کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علم حاصل کرنا حرام ہے، نہیں، وہ ضرورت ہے۔ جو ظاہری علم ہے، جو آپ کا 1 2 3 یا الف ب ت ہے،
وہ تو ضروریات ہیں اور اس سے ہمیں دین منع نہیں کرتا، لیکن ہم نے تو سارے کے سارا رخ جو ہے اپنا ظاہر کی طرف کر لیا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کس قدر شدید ہمیں دورہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منع ہے، لیکن میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کے خلاف ہوں۔ دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے ترجیحات کا، یہ بھی آپ نوٹ کریں نا، ہماری ترجیح جو ہے دنیا میں رہنے کی جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، آخرت، اللہ، رسول، دین، قرآن، یہ ہماری ترجیحات سے کبھی کے باہر نکل چکے ہیں۔ اور یہ رونا اس وقت کا نہیں ہے سامعین کرام، جب سے مسلمان جو ہے ہلاکو خان نے اس پر حملہ کیا اور اس کو زوال آ گیا، تو تب سے یہ امت جو ہے یعنی اخلاقی گراوٹ کا، روحانی گراوٹ کا شکار ہے۔ روحانی طور پہ ہم ایک مردہ قوم ہیں، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ روحانی طور پہ آج مسلمان جو ہے ایک مردہ قوم ہے۔ انسان دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہے ہی مردہ، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دینے کے لیے شریعت بھجوائی ہے، دین اسلام کو بھجوایا ہے، اپنے رسول کو بھجوایا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو بہرحال من حیث القوم جو ہے، دیکھیں یہ آیات جو ہیں آپ دیکھیں، افسوس کا مقام ہے کہ 5 ہجری میں مشرک مخاطب ہیں ان آیات کے، مشرکوں کے لیے ہے، لیکن کیا کیجئے کہ 100% آج کے معاشرے پر ہم پر یہ فٹ ہوتی ہیں کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں۔ سامعین کرام، انسان دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا رخ دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف نہ پھیرا، اگر آخرت کو ہم نے اپنی ترجیح نہ قرار دیا، تو ہم اس دنیا میں بھی روئیں گے، اور آخرت میں تو رونا ان لوگوں کا مقدر ہے جو آخرت کو بھلا کے زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارا تو کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے سوائے، یعنی آج یہ کہنا اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آج ہماری زندگی کا کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے، صرف لم یرد الا الحیات الدنیا۔ ایسے شخص سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منع فرمایا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، ان کی طرف اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے حبیب آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ دیکھیں یہ ایک دنیا کی زندگی کی محبت جو ہے، یا اس کو مقصود بنا لینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب من حیث القوم اس میں مبتلا ہیں، دنیا کی محبت کے مرض میں ہم مبتلا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی ہدایات ہیں یا جو ان کے فرامین ہیں، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال اب یہ وتضحکون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ تم ہنس رہے ہو روتے نہیں ہو۔ ان قریب سامعین کرام، وہ شخص جس نے اپنا زندگی کا وقت برباد کر دیا دنیا میں، وہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں بھی اس کا رونا مقدر ہے، دنیا میں اس کو اچھی زندگی عطا نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی سکون، چین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں
ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور مسلسل ایک تقوی کی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ بہرحال وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو۔ دیکھیں رونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کو اگر آپ دل پہ اگر آپ اثر کریں نا تو آپ کو رونا آتا ہے۔ خواہ بعض اوقات خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور بعض اوقات رنج کے لمحات ہوتے ہیں، دونوں میں انسان کو رونا آتا ہے۔ دیکھیں خوشی تو ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا اپنی ملاقات کے لیے، اس کی ہمیں خوشی ہونا چاہیے، اور خوشی اتنی کہ ہمیں رونا آ جائے۔ اتنی بڑی نعمت، دیکھیں بہت خوشی سے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا سامنے کرام۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تبکون جو ہے کہ تم روتے نہیں ہو۔ اب رونا جو اس وقت آئے گا جب ایک چیز کو ہم سیریس لیں گے، اور یعنی اس کو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، مثال کے طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام عام طور پہ، یہ اس کے باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی ہم سے پھر ناراضگی ہے کہ اس نے تو ہمیں غیر اللہ کی پوجا کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم قصدن عمدن اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے رہتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں نا۔ متقین تو احتیاط کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تو بہرحال جو لوگ یعنی حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ بھئی وقلوبہم خاشعۃ ہے یا وجلۃ انہم الی ربہم یرجعون، او کما قال، وہ آیت میں نے آپ کو، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ تو دیکھیں یہ رونا جو ہے یعنی انسان کا رونا جو ہے وہ بنتا ہے، انسان دنیا میں آ کے یعنی اس کا دنیا میں مشغول ہونا نہیں بنتا۔ ہم تو تضحکون میں آپ کو میں نے یہ معنی بتایا تھا کہ ہم تو شغل دنیا میں، دنیا کے مشاغل میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے اور آخرت کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے۔ نہیں، آخرت جو ہے وہ تو آنے والی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ آنے والی تو قریب آ گئی۔ تو جب قریب آ گئی تو اب یہ ہے نا کہ اس کے اچھے یا برے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری تو پھر یہ ہے کہ ہمیں پھر رونا پڑے گا آخرت میں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ہنس لینے دو، تضحکون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ بہت جلد جو ہیں روئیں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمارا تو دنیا میں بھی رونا ہمارا مقدر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان اشخاص کا جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی روئیں گے، یعنی ان کو چین کا کوئی لمحہ میسر نہیں ہوگا، سکون اور خوشی جو حقیقی خوشی ہے نا اس کا کوئی لمحہ میسر نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں ہنسنے کے لیے جی رہے ہیں، خوشی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، ہم دعائیں دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، باپ بیٹی کو یا ماں بیٹے بیٹی کو دعا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ تو اب دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے کتنی الٹی ہو چکی ہے
کہ ہم اگر اولاد کو بھی دعا دیتے ہیں تو وہ دنیا کی دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں ہر رنج و علم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف پھیر لیا، اب ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہم اس وقت جو دنیا ہے نا، یہ اس میں جو ہے یہ جد و جہد کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے۔ اگر دنیاوی عیش و آرام کو ہم اپنی منزل بنا لیں تو ہمیں رونا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا رونا تو چلو ختم ہو جائے گا، لیکن جب رونا قبر سے شروع ہوگا ان لوگوں کا جو جنہوں نے دنیا میں ہنسنے کو اپنا معمول بنا لیا تھا پیغمبر کی بات پہ، اب جب آپ مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں اور ہنسی کے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ پھر کسی اور کی جو سیریس عمل ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہنسیں، کھیلیں، خوشی منائیں۔ تو پھر کوئی سیریس بات جو ہے آپ کو وہ قبول ہی نہیں کرتے، یا آپ کا دل قبول ہی نہیں کرتا، جیسے کہ قریش مکہ جو سیریس بات سن رہے تھے اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیاری نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سیریس تھیں، اور یہ ہدایت جو ہے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سیریس بات ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ایک مضبوط بات ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، سامنے ہنسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ انسان ہدایت جو ہے انسان کو اپنی منزل یاد دلاتی ہے، اپنی منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل رہے ہو، یعنی دنیا سے ایک تم نے شغل بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی کس طریقے سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کا، سارا وقت تو ہم ضائع ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب کام آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کھیل رہے ہیں، اب کھیلنے میں آپ کا تو پھر سارے معاملات جو ہے وہ ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے۔ دنیا کو بھلا کے انسان جو بھی زندگی گزارے گا وہ ایک اس کی مثال جو ہے کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، لیکن اس سجدے سے مراد وہ حقیقی سجدہ ہے۔ آپ کو میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی تھی، یعنی اسی دوران درس میں 3-4 درس پہلے جو ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، کسی نہیں سنی ہو تو وہ سن لے، بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے ہمیں، اس تمام باتیں جو ہیں اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے جھک جائے انسان، اور وعبدو، اور اللہ کی بندگی اختیار کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترجیح مقرر کی ہے، انسان اپنی کامیابی کے راستے پر دوڑ پڑے، چل پڑے نہیں، دوڑ پڑے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے۔ سامعین کرام، واحد طریقہ کامیابی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، بلکہ دوڑ پڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو یہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا آپ کو یعنی بہت قیمتی بات ہے، یعنی ہماری تمام دین دنیا کے مسائل کا حل اس ایک بات میں ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نجم کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ عمل کی توفیق
ارادہ کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ ترجمہ سنا دیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ کیا اس بات سے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون روتے نہیں ہو، وانتم سامدون اور تم کھیل رہے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دو، یعنی سر اطاعت جھکا دو اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ Do you marvel at this discourse, وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ and laugh, and do not weep, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ lost in your frivolity? فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا So bow down to God and worship. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔